چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 87۔ 1942 کے شروع میں جنگ اپنے پورے شباب پر تھی۔ انگریز جاپان اور جرمنی کے ہاتھوں مختلف محاذوں پر زبردست مار کھا رہے تھے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم مسٹر ونسٹن چرچل، جو ایک غیر معمولی شجاعت و ذہانت رکھنے والا شخص تھا، ہندوستان کے حالات پر پرتشویش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہندوستان کی طرف سے سکون نصیب ہو۔ اس نے وائسرائے ہند کو متعدد خطوط لکھے جن میں ہندوستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو کسی ایک فارمولے پر متفق کرنے پر زور دیا، لیکن کانگریس کی مسلسل ہٹ دھرمی کی بنا پر اس کی کوشش بارآور ثابت نہ ہو سکی۔ آخرکار فیصلہ کیا گیا کہ مسٹر چرچل کی وزارت میں سے چیدہ وزراء کی ایک کمیٹی بنائی جائے جس کا نام انڈیا کمیٹی رکھا جائے۔ چنانچہ مسٹر اٹیلی، جو بعد میں برطانیہ کے وزیر اعظم بھی بنے، کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ مسٹر اٹیلی اپنی فطرت کے اعتبار سے کانگریس نواز اور ہندو پرور تھے۔ انہوں نے سفارش کی کہ ایک مشن ہندوستان بھیجا جائے جو حالات کا جائزہ لے کر ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کو کسی ایک حل پر متفق الرائے کرے اور ہندوستان کے بحران کو ختم کرنے میں مدد دے۔ چنانچہ مسٹر چرچل نے 11 مارچ 1942 کو مسٹر اٹیلی کی تجویز کو منظور کرتے ہوئے اعلان کیا کہ سر سٹیفورڈ کرپس کی قیادت میں ایک وفد ہندوستان بھیجا جائے گا اور مذکورہ مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرے گا۔ مسٹر سٹیفورڈ کرپس 22 مارچ 1942 کو ہندوستان پہنچے۔ مسٹر کرپس نے آتے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ وائسرائے اور ایگزیکٹو کونسل کے ارکان سے پہلے 2-3 روز تفصیلاً بات چیت کی اور ہندوستان میں مختلف جماعتوں کے مسائل اور نقطہ نظر کو سمجھا۔ اس کے بعد مسٹر کرپس نے کانگریس لیڈروں اور مسلم لیگ رہنماؤں سے بھی براہ راست ملاقاتیں کی۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد نے کانگریس کی نمائندگی کی، جبکہ مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس کے علاوہ جن سیاسی لیڈروں سے مسٹر کرپس نے تبادلہ خیالات کیا، ان میں سے سر سکندر حیات خان، مسٹر اے کے فضل الحق، اچھوتوں کے مسٹر امید اور ایم ایس راجہ، ہندو مہا سبھا کے ساورکر، لبرل پارٹی کے سر تیج بہادر سپرو اور جیکو وغیرہ شامل تھے۔ 29 مارچ 1942 کو مسٹر کرپس نے اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان تمام ملاقاتوں کے تاثرات بیان کیے جو انہوں نے گزشتہ 7 روز میں ہندوستان کے مختلف حکام اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کے بعد اپنے ذہن میں قائم کیے تھے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ آئین ساز اسمبلی کامل اعلان آزادی کے ساتھ شروع ہو سکتی ہے۔ اس آئین ساز اسمبلی کو پوری آزادی ہوگی کہ چاہے وہ یونائٹڈ کنگڈم میں رہے یا نہ رہے، وہ برطانوی گورنر جنرل قبول کرنے یا نہ کرنے کی مجاز ہوگی۔ ہندوستانی ریاستوں پر چونکہ برطانیہ کا براہ راست کنٹرول نہیں ہے، اس لیے انہیں آئین ساز اسمبلی میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک محکمہ دفاع کا تعلق ہے، جنگ کے دوران قائم ہونے والی عبوری حکومت کو
یہ محکمہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق عالمی امور سے ہے۔ عبوری حکومت میں نئے سرے سے وزراء منتخب کرنے کے بجائے وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے ارکان ہی کو کابینہ تصور کر لیا جائے گا۔ ان تمام امور پر یا تو پوری طرح عمل ہوگا یا ان کو پوری طرح مسترد کر دیا جائے گا۔ اس کی جزوی قبولیت بے معنی ہوگی۔ اس سلسلہ میں کرپس مشن نے ایک نئی انڈین ڈومینین کے قیام کے لیے تجاویز پیش کی، جن کا اعلان 29 مارچ ہی کو کر دیا گیا۔ ان تجاویز میں نمبر 1، جنگ ختم ہوتے ہی ہندوستان کا دستور بنانے کے لیے ایک مجلس قائم کی جائے گی، جس میں ہندوستان کی ریاستوں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ اس طرح متفقہ طور پر آئین مرتب کیا جائے گا۔ اس کو برطانوی حکومت فی الفور نافذ العمل کرے گی۔ نمبر 2، جنگ کے بعد شاہ برطانیہ کی حکومت اور ہندوستانی سیاسی جماعتوں کے نمائندے ایک معاہدے پر دستخط ثبت کریں گے کہ واضح دستور گفت و شنید کے درمیان طے ہوگا۔ اس میں نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کا واضح انتظام کیا جائے گا۔ برطانوی دولت مشترکہ کی دوسری رکن حکومت سے تعلقات کے متعلق فیصلہ کرنے کے معاملے میں انڈین ڈومینین کے اختیارات پر کوئی قید عائد نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، کہ اگر برطانوی ہند کا کوئی صوبہ نیا دستور منظور کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کا یہ حق ہوگا کہ اپنی موجودہ آئینی حیثیت قائم رکھے۔ اس بات کا بھی انتظام ہوگا کہ اگر وہ صوبے نئے دستور میں شامل ہونا پسند کر لے تو وہ بلا شک ہو جائے۔ ایسے صوبے جو الحاق قبول نہ کریں اور وہ چاہیں تو شاہ برطانیہ کی حکومت اس کے لیے تیار ہوگی کہ ان کا نیا دستور دینے پر رضامند ہو جائے اور ان کو وہی پورا مرتبہ دے دے جو انڈین یونین کا ہو۔ نمبر 4، جنگ کے اہم دور میں نیا دستور بننے تک شاہ برطانیہ کی حکومت ہی ہندوستان کے دفاع کے ذمہ داری سنبھالے گی۔ ہندوستان کی فوجی، اخلاقی اور مادی تنظیم کے کام میں حکومت ہندوستانیوں کے تعاون سے کام کرے گی۔ شاہ برطانیہ کی خواہش ہے کہ ہندوستانی عوام کے اہم طبقوں اور جماعتوں کے رہنما اپنے ملک، کونسلوں، دولت مشترکہ اور اتحادی قوموں کے کاموں میں پورا حصہ لیں، کیونکہ اس کام کی تکمیل جلدی اور آسانی سے ہو سکتی ہے جس پر ہندوستان کی روشن مستقبل کا انحصار ہے۔ ان تمام تجاویز کے مطالعے سے ہندوستان کے باشندوں پر یہ حقیقت بالکل عیاں ہو گئی کہ برطانیہ جنگ کے دوران اقتدار منتقل کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد جب جنگ ختم ہو جائے گی تو ہندوستان میں انتخابات کرائے جائیں گے، دستور بنایا جائے گا اور ہندوستانی ریاستوں کا مسئلہ الحاق حل کیا جائے گا۔ ان تجاویز سے اس بات کا بھی پتہ چلتا تھا کہ ہندوستان کے بارے میں برطانوی حکومت ہندوستانیوں کے جذبات کو مد نظر رکھنے کی بجائے اپنے معاملات کو سامنے رکھ کر فیصلے صادر کرنا چاہتی ہے، اور برطانوی حکومت کے ذہن میں صرف ایک بات گردش کر رہی ہے کہ کس طرح ہندوستان والوں کو آزادی کی منزل تک پہنچنے سے تاخیر کا شکار کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے امور ہیں جو مختلف جماعتوں میں تنازع کا سبب بن سکتے ہیں تاکہ ان کی بحث و تمہیس میں زیادہ وقت حاصل کیا جا سکے۔ یہ ایسی تجاویز تھیں جو نہ تو کلی طور پر کانگریس کو منظور تھیں اور نہ ہی مسلم لیگ کو، کیونکہ دونوں جماعتوں کے مفادات ان تجاویز کے قبول کر لینے سے مضروب ہوتے تھے، اور مسٹر کرپس کی طرف سے یہ شرط بھی تھی کہ ان تجاویز کو جزوی طور پر نہیں بلکہ کلی طور پر قبول کیا جائے یا مسترد۔
ان تجاویز کے بارے میں مسٹر گاندھی نے کہا کہ یہ وہ چیک ہے جو جنگ کے بعد کیش ہو سکے گا۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ ان تجاویز سے جو انتخابات کرانے مقصود ہوں گے وہ تو سراسر کانگریس کو 75% نشستیں بلا چونچ ران دے دینے کے مترادف ہوگا اور مسلمانوں کی کبھی اکثریت کے سامنے بن نہ پڑے گی۔ ہندو مہا سبھا کا خیال تھا کہ ان تجاویز میں صوبوں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ انڈین یونین سے الگ رہنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس سے تو ہندوستان کی وحدت کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ اس طرح یہ تجاویز ہر ایک جماعت کے لیے کسی نہ کسی وجہ سے ناقابل قبول تھیں، اس لیے ان تجاویز کو مسترد کر دیا گیا۔